اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 16 جمادی الاول۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام کی بے مثال قربانی۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جس والہانہ محبت و فداکاری کا مظاہرہ کیا، اس کا تصور بھی رہتی دنیا تک عالم اسلام کو اپنی مقدس روح سے مالا مال کرتا رہے گا۔ جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھیراؤ کر لیا تو فرمایا، مجھ پر کون جان قربان کرتا ہے؟ زید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چند انصاریوں کے ساتھ آگے بڑھیے، اور یکے بعد دیگرے ساتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ عبداللہ بن کمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تلوار کا وار کیا تو عبداللہ بن کمیہ نے جب تلوار کا وار کیا تو عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گئیں اور اس کے وار کو اپنے کندھے پر روک لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ تیروں سے چھلنی ہوگی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے تیر اور تلوار ہاتھوں پر روکے، جس کی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ دشمن کی ایک جماعت حملے کے لیے آگے بڑھی تو تنہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا رخ پھیر دیا۔ غیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری اور جانثاری نے اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، ہاتھ سے خوشبو نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے بعد ایک زمانہ گزر گیا، میں اس ہاتھ سے کھاتی رہی اور اس کو دھوتی رہی، لیکن میرے اس ہاتھ سے مشک کی خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ بہقی کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، مزدور کو پوری مزدوری دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن 3 لوگوں کا مقابل بن کر ان سے جھگڑوں گا۔ ان 3 میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کسی کو مزدوری پر رکھا اور اسے پورا کام لیا مگر اس کو پوری مزدوری نہیں دی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ مزدور کو مکمل مزدوری دینا واجب ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، بد اخلاقی سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ ترجمہ، اے اللہ، میں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت قتادہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی خوب اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، یتیموں کا مال کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 2۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، نافرمانوں سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ نافرمان لوگ کتنے ہی باغ، چشمے، کھیتیاں، عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں وہ مزے کیا کرتے تھے سب چھوڑ گئے۔ ہم نے اسی طرح کیا اور ان سب چیزوں کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا، پھر ان لوگوں پر نہ تو آسمان رویا اور نہ ہی زمین اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ سورہ دخان آیت نمبر 25 سے 29 تک۔
عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل ایمان اور قیامت کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 50,000 سال کے برابر دن یعنی قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو کتنا لمبا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ دن مومن کے لیے اتنا مختصر کر دیا جائے گا جتنی دیر میں وہ دنیا میں فرض نماز ادا کیا کرتا تھا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کدو سے علاج۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے چاروں طرف سے کدو تلاش کر کے کھا رہے تھے۔ اسی روز سے میرے دل میں کدو کی رغبت پیدا ہو گئی۔ بخاری کی روایت ہے، اور مفہوم یہ ہے کہ اتباع نے اس کے بے شمار فوائد لکھے۔ اگر بہی کے ساتھ پکا کر استعمال کیا جائے تو بدن کو عمدہ غذائیت بخشتا ہے۔ گرم مزاج، بخار زدہ لوگوں کے لیے یہ غیر معمولی طور پر نفع بخش ہے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے پڑوسی کا اکرام کرنا چاہیے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، پڑوسی پر کیا حق ہے؟ فرمایا، اگر وہ تم سے کچھ مانگے تو اس کو دے دیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔